بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 263 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ سے لے کر آیت نمبر 45 الحمدللہ رب العالمین تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے، إِلَىٰ أُمَمٍ قوموں کی طرف، من قبلِكَ آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، پھر ہم نے انہیں ان کی نافرمانیوں کی بنا پر سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، سو ہم نے ان کو پکڑ لیا، بالبأساء تنگ دستی میں، والضراء اور بیماری میں، لعلہم یتضرعون تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ یہ جس طرح گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ مصیبت کے وقت یہ کفار بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت اکرمہ کا واقعہ بیان ہوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مصیبت کو دور کر لیتا۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے مشرکین ہیں، ان سے بڑھ کر بھی بڑے سیادل قومیں گزری ہیں کہ جو مصیبت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے تھے، یعنی مصیبت کے وقت بھی ان کو اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتا تھا۔ ایسی سخت قومیں گزری ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ایسی قوموں نے تکذیب کی تو پھر ہم نے ان کو فقر میں، تنگ دستی میں، قحط میں جکڑ لیا، مختلف بیماریوں میں، مختلف تکلیفوں میں مبتلا کر دیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہ تاکہ وہ ہمارے سامنے گڑ گڑائیں۔ جی تفسیر دیکھیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ من قبلِكَ، اور ہم نے بھیجے امتوں کی طرف، ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف آپ سے پہلے۔ من زائدہ ہے، یعنی لفظوں میں عمل کر رہا ہے اور معنوی عمل کوئی نہیں ہے اس کا۔ رسولاً، مفعول بھی محذوف نکالا ہے ارسلنا کے لیے کہ رسول بھیجے ہم نے، یا مفعول مطلق ہم نے رسول بھیجے۔ تو یہ دنیاوی تخویف ہے، یعنی جن امتوں نے آپ سے پہلے، جو امتیں آپ سے پہلے گزری ہیں، ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے اور پھر انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَكَذَّبُوهُمْ، تو انہوں نے جھٹلایا ان کو، یعنی ان رسولوں کو۔ کنہوں نے جھٹلایا؟ ان امتوں نے۔ فَكَذَّبُوا کی ضمیر امت کی طرف، امم کی طرف جا رہی ہے، امت ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ضمیر رسولن کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ فَكَذَّبُوهُمْ محذوف نکالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کو صاحب جلالین نے کیوں محذوف نکالا ہے؟ تو اس کو اس لیے محذوف نکالا ہے کہ یہ سوال نہ کیا جائے کہ ارسال رسل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں جکڑ لیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسول بھیجے تو فوراً فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، کہ ہم نے ان کو فقر میں، سختی میں پکڑ لیا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ارسال رسول کی وجہ سے ان قوموں پر عذاب آیا، بلکہ اصل وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے جھٹلایا ان کو، فَكَذَّبُوهُمْ، انہوں نے جھٹلایا ان کو۔ تو گویا اصل عبارت یوں بنے گی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَكَذَّبُوهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ۔ جی فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، سو ہم نے جکڑ لیا ان کو سختیوں میں۔ جی شدت الفقر، فقر کی سخت فقر مراد ہے اس سے، والضراء، اور تکلیفیں، بیماریاں، المرض، تو صاحب جلالین فرما رہے ہیں کہ ضراء سے مراد مرض ہے، ضراء سے مراد مرض ہے، اور یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بھی ہے کہ بأسا سے مراد فقر ہے اور ضراء سے مراد مرض ہے۔ تو بہرحال مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں، بأسا اور ضراء میں، قحط، بھوک، مہنگائی، وبائی امراض، جانی نقصان، مالی نقصان،
یہ سب ان دونوں چیزوں کے بأسا اور ضرا کے عموم میں آ جاتی ہے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ بأسا سے مراد قحط اور تنگدستی ہے اور ضرا سے مراد بیماری اور مالی و جانی نقصان ہے۔ تفسیر مدارک والے نے اس طرح کہا ہے۔ تو بہرحال عمومی معنی یعنی میں یہ سب چیزیں شامل ہو گئی اس میں، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں، تاکہ وہ تضرع کریں، یتذللون یعنی تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، تذلل اختیار کریں۔ کیا مطلب؟ یتخشعون لربہم، کہ اپنے رب سے ڈرے، خشوع و خضوع اختیار کریں۔ تو کسی اچھے نفوس پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ سے کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور تضرع کریں گے، فیؤمنون، تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ جو آگے دیکھیے، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کہ جب پھر ہم نے جب ہماری سزا پہنچی تھی تو وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے؟ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہماری طرف سے سختی آئی تھی تو اس وقت عاجزی والا رویہ اختیار کیوں نہیں کیا؟ فلولا، کیوں نہیں اختیار کیا انہوں نے تضرعوا، عاجزی والا رویہ، اذ جاءہم بأسنا، جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی؟ ولکن قست قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ ان کے تو دل اور سخت ہو گئے تھے۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سجایا تھا کہ وہی بڑے شاندار کام ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر کے دکھلایا تھا۔ وزین لہم الشیطان، شیطان نے مزین کیا تھا ان کے لیے ما کانوا یعملون، اس چیز کو جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب دنیا میں ان پر ہمارا عذاب آیا تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تو وہ استغفار کرتے، بجائے اس کے انہوں نے کیا کیا؟ انتہائی سخت سے کام لیا اور کفر اور انکار پر ڈٹے رہے، پڑے رہے۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ شیطان ان کو تسلی دیتا تھا، ان کے دل میں وسوسے ڈالتا تھا، اور ان کے دل اس وجہ سے سخت ہو گئے تھے۔ جی تفسیر دیکھیے، فلولا، حلا، جی لولا یہاں پر حلا کے معنی میں ہے، اذ جاءہم بأسنا، جب آیا ان کے پاس ان کے اوپر ہماری سختی، کیا مراد ہے؟ عذاب میں، یعنی ہمارا عذاب جب ان کے پاس آیا، تضرعوا، تو انہوں نے تضرع کیوں نہیں کی؟ ای لم يفعلوا ذلك مع قیام المقتضى له، حاصل معنی بتا رہے ہیں صاحب جلالین فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا کا، کہ نہیں کیا انہوں نے ایسا، انہوں نے نہیں کیا باوجود اس کے کہ اس کا مقتضا بھی موجود تھا، یعنی انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی۔ لم يفعلوا ذلك، انہوں نے نہیں کیا، یہ کیا نہیں کیا؟ عاجزی اختیار نہیں کی، تضرع نہیں کی، تذلل نہیں کیا، خشوع خضوع اختیار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرے نہیں، مع قیام المقتضى له، باوجود اس کے کہ اس کا مقتضا بھی موجود تھا، یعنی عذاب آ گیا، عذاب یہ پہنچ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو مقتضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا جائے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے، فلم ترن للایمان، تو ان کے دل نرم نہیں ہوئے ایمان لانے کے لیے، یعنی ان کے دل سخت تھے۔ کیا مطلب سخت دل؟ مطلب یہ کہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایمان جب بندہ لے کے آتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ فلم ترن للایمان، ان کے دل، ان کے قلوب نرم نہیں تھے ایمان لانے کے لیے۔ وزین لہم الشیطان، اور ایک اور وجہ یہ تھی کہ شیطان نے مزین کیا ان کو، کیا مزین کیا؟ ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے، من المعاصی، گناہوں میں سے، فاصروا علیہا، تو وہ اس پر مصر رہے، باوجود یہ کہ ان کے اوپر عذاب بھی آئے لیکن وہ مصر رہے، برقرار رہے اس کے اوپر۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ترجمہ دیکھیے، پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اسے بلا بیٹھے، فلما نسوا، پھر جب وہ بلا بیٹھے، ما ذکروا، اس چیز کو جو نصیحت انہیں کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھی اس پر اترانے لگے، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا، فاذا ہم مبلسون، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے، فاذا ہم، پھر اچانک وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان قوموں کے بارے میں جنہوں نے عذاب آنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو فراموش رکھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائی نہیں، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بسا اوقات ایسا کرتے ہیں کہ ایسی قوموں پر دنیا کی آسائشیں، دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی فروانیاں اس کے دروازے کھول لیتے ہیں،
ان کو غلہ خوب میوے دیتے ہیں، تجارت اور صنعت میں کامیابیوں سے نوازتے ہیں، تو غرض اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی خوشی اور کامیابی دے دیتا ہے۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب وہ میری نعمتوں پر اترانے لگتے ہیں تو پھر ہماری طرف سے ایک ناگہانی بلا نازل ہوتی ہے، اور وہ ہر بلائی سے پھر نا امید ہو کے وہ قومیں ہلاک و برباد ہو گئی۔ تو آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ جب مجرموں اور ظالموں پر کوئی عذاب اور مصیبت آتی ہے تو یہ پورے عالم کے لیے ایک نعمت ہے جس پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہ یعنی وہ عذاب صرف اس قوم کے اوپر آتا ہے۔ تو جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں پکڑتا جب تک وہ اپنی نعمت میں بدمست نہ ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ اس کے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے دنیاوی عیش اور تنعم دے رکھا ہے تو تم یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے یہ والی آیت ارشاد فرمائی، فلما نسو ترکو، نسو یہاں پر ترکو کے معنی میں ہے کہ جب وہ چھوڑ دیتی ہے، بھول جاتی ہے۔ انسان جب بھول جاتا ہے کسی کو تو پھر ترک کر لیتا ہے اس چیز کو۔ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ نسیان کا نتیجہ ترک ہوتا ہے، کہ جب انسان کسی چیز کو بھول جاتا ہے تو نتیجتاً اس کو ترک کر لیتا ہے۔ فلما نسو بڑی اچھی تعبیر فرمائی کہ جب وہ بھول جاتے ہیں یعنی چھوڑ دیتے ہیں ما ذکروا، جو ان کو نصیحت کی گئی، وعظوا وخوفوا یعنی جو ان کو ڈرایا گیا، جو واعظ کیا گیا ان کو انبیاء کے ذریعے، خوفیا جو ڈرایا گیا، بھی اس سے من البأساء، کیا ماں کا بیان، من البأساء والضراء، وہ مصائب اور آلام سے، بأس اور ضراء سے یعنی مرض سے، فقر سے، جو ان کو ڈرایا گیا، فلم یتعظوا، پھر انہوں نے اس سے نصیحت حاصل نہیں کی، فتحنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم کھول لیتے ہیں اس پر تخفیف، فتحنا بھی ہے وہ تشدید اور فتحنا بھی ہے، ٹھیک ہے، دونوں یعنی مجرد سے بھی ہے اور مزید فی سے بھی ہے، علیہم ابواب کل شیء، پر ہر چیز کے دروازے کھول لیے ہم نے، من النعم، وہ دروازے کس چیز کے، اس کا بیان ہے نعمتوں کے، استدراج لہم، ان کو ڈھیل دینے کے لیے، ان کے استدراج کے لیے، ان کے اوپر دروازے جو کھول لیے صرف ان کو ڈھیل دینے کے لیے، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے بما اوتوا، جو ان کو دیا گیا، فرح بطر، ایسا اترانا جو کہ مستی والا اترانا ہو، مستی والے اترانا ہو، اخذناہم، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو بالعذاب، صورت اخذ، عذاب کے ذریعے، بغتۃ، اچانک، فجاءۃ، فاذا ہم مبلسون، اچانک وہ نا امید ہو گئے، ایئسون من کل خیر، یعنی ہر خیر سے نا امید ہو گئے جب عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، جی ترجمہ دیکھیے، اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، فقطع جڑ کاٹ دی گئی، دابر جڑ القوم الذین ظلموا، ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو آخر میں فرمایا کہ جب ظالم قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ ظالم قومیں جس سے مخلوق تنگ آ چکی ہوتی ہے، تو کیونکہ انہوں نے تباہی اور بربادی مچائی ہوتی ہے، تو جب ان کے اوپر عذاب آتا ہے، ان کا استیصال ہوتا ہے، تو پھر ہر طرف اطمینان اور آرام کا سانس لیا جاتا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں مظلوم اور ستم رسیدہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گیت گاتے ہیں، اور جس نے ان کی بے کسی اور بے بسی پر ترس کھا کر ان جابر ظالموں کے قیدی سے نجات دی، پھر وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جی فقطع، یعنی جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ ہلاک کیا جاتا ہے ان کو، دابر جڑ کو کہتے ہیں، القوم، ان قوم کے الذین ظلموا، جو ظلم کرتے ہیں، ای آخرہم، یعنی ان میں سے ہر ایک کو، ان کے آخری یعنی ہر بندے کو، بأن استؤصلوا، یہ کہ ان کا استیصال کیا جاتا ہے، استیصال کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑ دینا کسی چیز کو، ان کا استیصال کیا جاتا ہے، حاصل معنی بتایا، والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، علی نصر الرسل، کس پر ہے تعریفیں کہ اس نے اپنے رسولوں کی مدد کی، وہ ہلاک الکافرین، اور کافروں کو ہلاک کیا۔ جس طرح آج کا سبق بس اتنا ہی، آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ بأسن سے کیا مراد ہے، بالبأساء والضراء آپ نے پڑھا، تو بأسا سے صاحب جلالین نے
کیا مراد دیا ہے آپ نے اچھے طریقے سے پڑھا، جو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ حدیث طلباش کا سبق ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا سے لے کر آیت نمبر 45 الحمدللہ رب العالمین تک پڑھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تفسیر ذرارین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔